میں ایک پاپولر لیڈر یا ان پاپولر لیڈر یا سیمی پاپولر لیڈر اگر وہ جیل میں ہے، وہ کسی ڈکری کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے، کوئی مغلیہ ایمپرر کے کسی قانون یا جو ڈکلیریشن آف حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ اس کو بند کر دو، وہ بند نہیں ہوا ہے۔ پاکستان میں غلط ٹھیک سرٹن پروسیجرز موجود ہیں، رولز ریگولیشنز موجود ہیں۔ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن کے تحت سرٹن ایف آئی آرز جو کہ پھر نظام کا حصہ ہے وہ درج ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں رائٹ آف اپریہینشن یا امپریزنمنٹ جو ہے نا، وہ ریاستوں اور حکومتوں کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ غلط استعمال ہو سکتا ہے، وہ درست استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اختیار استعمال کیوں ہوا، یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ایگزسٹنس کو چیلنج کرنا ہے۔ کوئی گروہ جا کر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی گروہ، یہ پی ایم ایل این نے ان کو جا کے جیل میں نہیں ڈالا، پیپلز پارٹی نے نہیں ڈالا، جمعیت علماء اسلام نے نہیں ڈالا۔ اگر کسی سیاسی یا پرائیویٹ گروہ نے کیا ہوتا تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہوتی۔ جب وہ امپریزنمنٹ کا سامنا کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کے ماضی میں کئی پولیٹیکل لیڈرز نے کیا، وہ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بھی ہی واز آلسو امپریزنڈ، رائٹ رانگ آپ اس پہ جج کر سکتے ہیں، لیکن ہی واز امپریزنڈ۔ ان کے بھائی وہ امپریزنمنٹ کا شکار رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جوڈیشل ریمیڈیز اویلیبل ہے کیونکہ آپ نے اسی نظام کو تخلیق کیا ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہو، جب انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی، وہ حکومت اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، آئینی طور پہ آئین کے خاکے کو چینج کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس یہ رائٹ ہے، کر دے۔ یہ کام میرا تو نہیں ہے، میرے سے مراد نگران حکومت کا تو نہیں ہے۔ 9 مئی کو رائٹس ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیز ہے، جتنی بھی لوگ تالیاں بجا لیں، ملٹری انسٹالیشنز، ادروائز انسٹالیشنز، کل کو کوئی احتجاج میں آ کے ادھر آپ کی بلڈنگ کو آگ لگا دیں کہ کیوں جناب ایک پاپولر لیڈر کو آپ نے گرفتار کیا ہے، تو کیا یہ سٹرکچر ڈیزرو کرتا ہے جس کے پیچھے اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس کا اپنا ایک مقصد موجود ہے؟ کیوں اس کے لیے سرٹن رولز موجود ہیں کہ اگر ایسے کوئی کرے گا تو اس کی وائلیشن میں اس کو چند قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ورلڈ کی بگیسٹ لارجسٹ ڈیموکریسی، ابھی کیپٹل ہل میں حملہ ہوا، وہاں پہ پاؤں رکھ کر نیلسی پیلوسی کی کرسی پہ ایک تصویر کھینچنے پہ 3 سال قید ہوئی ہے۔ ایک طرف ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، سویلین سپرمیسی چاہیے، انہوں نے اس فارم آف ایجیٹیشن کو ایکویٹ کیا ہے انسریکشن سے، اور اس انسریکشن کی انٹرپریٹیشن کو پوری دنیا کی میجر کیپٹلز نے کنکر کیا ہے۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ میرا پڑھا لکھا طبقہ رائٹ ٹو ایجیٹیٹ چاہتا ہے، اپنے پولیٹیکل اوپینین کی ایکسپریشن چاہتا ہے، لیکن اپنے پولیٹیکل بیہیویئر پہ ڈسکشن قطعاً نہیں چاہتا۔ دیکھیں، گلہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، ضرور کریں۔ آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، you should vote for him. This is your absolute right. کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے۔ میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہوں۔ یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نا اویلیبل ہو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ۔ اچھا، بائی دا وے، آپ تمام ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس پہ تاڑیاں بجا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، یعنی اس پریویلیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹزم کا شاید شکار ہیں۔ بات یہ ہے، جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرئنس فیلڈ ان دس، so-called Marxist and Leninist experience failed in this, and Chinese went for an alternate model. میں تمام ابھی اس کے کلمہ گو ہیں، ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے، more or less by and large ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جو رول ماڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے۔
اس پہ بھی تاڑیاں بجائیں. انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ. یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے, ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے. جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس. کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے, کلاس کوآرڈینیشن کا ہے. آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کسی اینٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس اینڈ سٹرین کریٹ کرنے کی بجائے us versus them, اگر all of us کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے. تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے. ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپرچونٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اویل کریں. ایک ایسا ماڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپرچونٹی آفر کر سکیں. بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن, اسٹڈیز یا کسی اور چیز. بعض اوقات بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور بعض اوقات ادروائز ہوتا ہے, ایلیٹ کے بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے. پاپولزم جو ہے نا, دس از ناٹ این آنسر. You can raise issue on populist basis, but they are not solutions. So I feel as any leadership role, you have to go and see and make an informed decision. اور informed decision جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب qualitative discussion. جب qualitative discussion ہوگی, اس کی بنیاد پہ intellectual input آئے گی, دونوں sides کے shades سامنے آئیں گے, پھر آپ جا کر کسی conclusion پہ پہنچیں گے. یہ میری سبمیشن ہے. جی یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں, پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں, لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا, یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی سر, کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی, اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں, آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں, تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں, گورننس اسٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں, اس میں کوئی بھی نظام, آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیسیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں, پھر کنگڈمز بنے ہیں, پرنسپیلٹیز بنی ہیں, پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن سٹیٹ کی طرف آیا. اور اس نیشن سٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے, دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم دیا. اچھا, ڈیموکریسی کا اپنا سفر بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے قوم پرست دوست, میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میری مراد قوم پرستوں سے پشتون, بلوچ, سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے, وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا